السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے پہلے جو ہم نے حروف سیکھے تھے وہ یہ تھے فا ح خ ذال صاد ضاد طا ظا، اور آج جو ہم سیکھنے والے ہیں لیٹر وہ ہے عین۔ آج ہم انشاءاللہ عین سیکھیں گے کہ عین کیسے اور کہاں سے پڑھا جاتا ہے اور اس کی آواز کیا ہے۔ اگر یہ میں بات کروں یا پر عین کے صحیح پڑھنے کی تو یہ عین ان حروف میں سے ہے جو بہت زیادہ الفاظ کے اندر یہ آتا ہے، اور جتنا یہ زیادہ آتا ہے اتنا ہی اس کو غلط پڑھا جاتا ہے۔ اکثر لوگ عام عوام الناس، حفاظ، قراء اور علماء سے ہٹ کر عوام الناس اس عین کو حمزہ پڑھتے ہیں، جبکہ حمزہ کی ایک اپنی آواز ہے اور عین کی ایک اپنی آواز ہے۔ کوئی بھی حرف اس وقت تک صحیح نہیں پڑھا جائے گا جب تک کہ اس کی اپنی آواز نہیں ادا کی جائے گی۔ اگر ہم عین کو حمزہ پڑھیں گے تو وہ حمزہ بن جائے گا، پھر عین نہیں رہے گا۔ اگر عین نہیں رہے گا تو پھر وہ جو بھی ہم لفظ پڑھ رہے ہیں اس کا وہ جو معنی عین کے اندر یا عین کی وجہ سے بنتا ہوگا وہ اس کا معنی چینج ہو جائے گا، تبدیل ہو جائے گا۔ اس لیے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیں پہلے یہ سیکھتے ہیں کہ عین کس حصے سے ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ آسان ہے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جی، عین جو ہے یہ حلق یعنی گلے کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ یہ جو ہا ہے یہ بھی عین کی جگہ سے یا اس حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوگی اس کی پڑھنے کی جگہ۔ اب اس کی صحیح اصل آواز کیا ہے وہ ذرا سمجھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے، اور وہ ہے عین کی آواز جیسے کہ آپ مجھ سے سن بھی رہے ہیں، عین ایسے آواز، عین 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 نہیں، ایسے آواز نہیں، عین عین۔ اس کو صحیح پڑھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کے نام سے شروع کریں، یعنی عین سے۔ یہ جو میں نام آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا نام کیا، عین، یہ اس سے آپ مشق کریں۔ آپ 10 بار پڑھیں، 20 بار پڑھیں، 50 بار پڑھیں، 100 دفعہ پڑھیں، اس کے اوپر پڑھیں اس کو۔ تو اگر 100 دفعہ بھی آپ پڑھتے ہیں 2 سے 4 منٹ لگیں گے، تو اگر آپ اس کے اوپر زور دیں گے تو بآسانی اس کا جو تلفظ ہے وہ صحیح نکل جائے گا۔ جب عین صحیح ادا ہو جائے اس طرح اس کا نام، پھر اس کے بعد آپ اس کی جو مختلف حالتیں آتی ہیں، بالفرض یہ ہے کہ زبر کے ساتھ آتا ہے، زیر کے ساتھ آتا ہے، یا پیش کے ساتھ، یا 2 زبر 2 زیر 2 پیش آتی ہے، یا اس کے علاوہ کبھی اس کے اوپر سکون یعنی جزم آتی ہے، یا کوئی شد آتی ہے۔ تو جو بھی آتا ہے پھر اس طرح آپ اس کی مشق کریں، پھر زبر زیر کے ساتھ، پھر 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے ساتھ، پھر اس کے بعد جزم کے ساتھ، پھر سکون کے ساتھ، جا سکے۔ ابھی ہم لکھتے ہیں، میرا خیال اس کی لکھ کے پریکٹس کرتے ہیں، تھوڑا سا ٹائم ہمارا زیادہ تو لگ جائے گا، لیکن یہ ہے کہ یہ تھوڑا سا کیونکہ لفظ اہم ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ساری پریکٹس لکھ کے کریں تاکہ صحیح سمجھ آ سکے۔ تو جی ہم نے وہ اس کی ساری حالتیں لکھ لی ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے پڑھنا ہے۔ جیسے پہلی حالت کیا ہے، زبر کے ساتھ ع ع ع، پھر آتا ہے عن عین عن، دوبارہ سنیں، ع ع ع، عن عین عن، آگے ار ایر ار، ار ار ار۔ اس کو بار بار سنیں بے شک، تاکہ جتنا زیادہ سنیں گے اتنی ہی آواز اس کی ذہن کے اندر بیٹھے گی، جتنی زیادہ ذہن کے اندر بیٹھے گی اتنا ہی زبان سے پھر وہ ادا کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اس لیے یہ جتنا زیادہ سے زیادہ سنیں گے، اتنی زیادہ پریکٹس کریں گے، سنیں گے، اتنا ہی پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اب ہم الفاظ لکھتے ہیں سب سے پہلے وہ جو نماز کے اندر آتے ہیں، جن کے اندر یہ عین جو ہے ادا ہوتا ہے، یہ پڑھا جاتا ہے۔ اب ہم وہ تمام الفاظ لکھتے ہیں، بہت سارے الفاظ ہیں جن کے اندر عین آتا ہے۔ جی الحمدللہ وہ تمام تقریباً الفاظ جن کے اندر عین آتا ہے وہ ہم نے لکھ لیے ہیں۔ آئیں ذرا ان کو دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں۔
اور سب سے پہلے کیا آتا ہے جی وتعالى، یہ ہے جی عین، عین کے بعد یہ وتعالى، آلا نہیں پڑھیں گے، حمزہ الف زبر آ اور عین الف زبر بھی آ ہی ہے، تو پھر فرق کیا ہوگا؟ آگے لفظ ہے جی اعوذ، اعوذ، اب سب کو اعوذ باللہ تو پڑھتے ہیں کوئی بھی ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ہمیں اگر اعوذ سیدھی نہیں آتی تو ہم آگے کیا پڑھیں گے قرآن؟ یہ اتنی چیز اہم ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ حمزہ اسے کہتے ہیں، یہ حمزہ، اور آگے کیا ہے؟ یہ عین ہے، اعوذ، اعوذ، اعوذ باللہ۔ بس آپ جب بھی پڑھ لگے اس کے اوپر توجہ کریں، یہ حمزہ پر اس پر عین کی آواز کو نکالنے کی کوشش کریں۔ ہم کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، کم از کم ہم کوشش تو کریں، ہم کوئی سیکھنے کی اپنے اندر ایک جستجو تو پیدا کریں، ہمیں شوق ہی نہیں لگتا، ہم بس سیکھنے والے کام میں آتے ہی نہیں ہیں، اور قرآن اور نماز کو بہت سی اتنی مسٹیکس اور غلطیاں ہوتی ہیں جو ہم کیے جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آگے آئیں جی لفظ ہے رب العالمین، ادھر عین کی آواز، رب العالمین، عالم، تھوڑے سے فرق ہے، عالمین۔ آگے یہ نعبد، یہ ہے یہ عین، اس میں نعبد، عین کے بعد نعبد۔ آگے نستعین، نستعین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آگے لفظ آتا ہے جی انعمت، یہ دیکھیں عین، انعمت۔ آگے لفظ ہے جی علیہم، عین، علیہم، علیہم۔ آگے لفظ ہے جی عظیم، سبحان ربی العظیم، عظیم۔ آگے لفظ سمع، سمع اللہ، یہ ہے عین، جب ہم رکوع سے اوپر سے اٹھاتے ہیں اپنا تو اس وقت پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ۔ آگے لفظ آتا ہے جی اعلی، سجدے کے اندر سبحان ربی الاعلی، اعلی۔ آگے لفظ آتا ہے جی علیک، عین، السلام علیک ایہا النبی۔ آگے لفظ آتا ہے جی عباد، یہ جو علیک ہے نا، یہ علیک اور علا، وہ جو اس کے اندر درود شریف کے اندر بھی آتا ہے، اور وعلی عباد، وہ سارا اسی کے اندر آ گیا۔ آگے لفظ ہے جی عباد اللہ، وعلی عباد اللہ الصالحین۔ آگے لفظ آتا ہے جی رب اجعلنی، دعا کے اندر یہ عین ہے، رب اجعلنی، رب اجعلنی۔ آگے لفظ ہے جی دعاء، ربنا وتقبل دعاء، دعاء، دعا نہیں، دعاء۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی اور آپ کو اس سے فائدہ بھی ہوا ہوگا۔ ہماری ویڈیو کو ثواب کے لیے سے ضرور شیئر کریں، دعا میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔